السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا الحق اسلامک یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبد القادر سبیلی۔ ہندوستان میں ایک علماء کی جمعیت ہے جس کو جمعیت علماء ہند کہتے ہیں۔ جمعیت دو جماعت میں بٹ گئی۔ ایک جمعیت مولانا ارشد مدنی صاحب کی ہو گئی اور دوسری جمعیت ان کے بھتیجے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی ہو گئی۔ گزشتہ کل یعنی اتوار کے دن ممبئی میں آزاد میدان میں ایک بڑی کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس کے اندر جمعیت کے بڑے بڑے علماء شریک ہوئے۔ اس کے اندر مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم بھی شریک ہوئے۔ لیکن دوستو، اس کانفرنس کے اندر مولانا ارشد مدنی صاحب نے جو بات کہی، بہت بڑی بات کہہ ڈالی۔ ایک تو انہوں نے کھلے عام ہزاروں پبلک کے سامنے یہ اعلان کیا کہ جس طرح میری حیات میں، میری زندگی میں جمعیت کا بٹوارا ہوا اور جمعیت کے دو حصے ہو گئے، اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں، میری حیات میں جمعیت میں اتحاد ہو جائے۔ اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جمعیت کے اتحاد کے بعد جمعیت مجھے صدر بنا یا نائب صدر بنا یا کسی عہدے پر رکھے یا نہ رکھے، کوئی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میں اس منچ سے یہ الفاظ مولانا ارشد مدنی صاحب کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آخر میں حضرت کا ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ واقعی دوستو بہت بڑی ایک خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ اتحاد کی مولانا نے بات کر دی، اور جب جمعیت اتحاد ہو جائے گی اور جب دونوں جمعیت آپس میں مل جائیں گے، ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اسی طرح میں گزارش کرتا ہوں ہمارے تبلیغی جماعت کے اندر جو دو جماعت بن گئی، ایک گجرات مولانا احمد لاڈ صاحب اور ایک دوسرا نظام الدین مرکز مولانا سعد صاحب، تو ہم تو راتوں میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسی طرح تبلیغ جماعت کے اندر بھی اتحاد ہو جائے۔ جس طرح جمعیت کے اندر مولانا ارشد مدنی نے پہل کی اور اتحاد کی بات کہی، ہزاروں کے مجمع میں کھلے عام انہوں نے دعوت دی مولانا محمود مدنی کو کہ وہ آئے اور بیٹھے اور جمعیت کا اتحاد کرے۔ تو جمعیت جو آپس میں ٹوٹ گئی تھی، اس جمعیت کو ایک جگہ پھر دوبارہ ایک پلیٹ فارم کے نیچے دوبارہ جمع کرے۔ تو اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اتنے سارے لوگوں کے آنسواں ہیں، لوگ آنسو بہاتے ہیں کہ جس طرح جمعیت کے ٹکڑے ہو گئے، اسی طرح تبلیغی جماعت کے اندر بھی ٹکڑے ہو گئے۔ کتنا کام کا نقصان ہوا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے تبلیغی جماعت کے بڑے عہدیداروں سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ وہ بھی آئے منچ میں، بیانوں میں اور کھلے عام دعوت دیں کہ چلو بھائی انتشار سے کام نہیں ہوگا، جب تک آپسی اتحاد نہ ہو، جب تک آپسی خلفشار اور انتشار کو بالائے طاق رکھ کر جب تک ایک اپنا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب تک ایک نہ ہو جائے، اس وقت تک کام نہیں بنے گی۔ اس لیے ضروری ہے آپس میں اتحاد پیدا کرنا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں بٹ مت جاؤ، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، آپس میں انتشار مت پھیلاؤ۔ یہ اس جمعیت کے ممبئی آزاد میدان سے مولانا ارشد مدنی نے پہل کر کے دنیا کو اس چیز کی دعوت دی کہ ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ لہذا مولانا
محمود مدنی صاحب کو بھی چاہیے، ان سے بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، اللہ نے جو شہرت ان کو دی اس سے بھی ان کو کمی ہے، ہر اعتبار سے مولانا محمود مدنی ان کے مقابلے میں نہیں ہے۔ بہرحال میں تقابل نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی جگہ پر الگ ہے اور یہ اپنی جگہ پر الگ ہے، لیکن جس طرح کہ بڑے منچ سے آپ کو اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی بس اتحاد کی بات کر کے آپس میں مل جائیں، اور جمعیت جو ابھی تک بٹوارے کا اور انتشار کا جو شکار تھی وہ جمعیت ایک ہو جائے، اور اسی طرح ہماری تبلیغ جماعت وہ بھی ایک ہو جائے۔ اس کے لیے بھی بڑے بڑے حضرات آئے اور بیانوں میں سب کو، سامنے والے کو بھی اتحاد کی دعوت دے کہ آئیں اتحاد پیدا کریں، کوئی مشکل نہیں، آپ کا بھی مقصد رضائے الہی ہے، ہمارا بھی مقصد رضائے الہی ہے، لہذا دونوں کا مقصد ایک ہے، تو آئے مل کر کام کریں اور نظام الدین کو اپنا مرکز بنا کر سارے عالم کے اندر دعوت کے کام کو چلائیں۔ تو اتحاد سے جو کام بنے گا دوستو، انتشار سے کام ہرگز نہیں بنے گا۔ صحابہ تھوڑے تھے لیکن سب کے اندر اتحاد تھا۔ آپ کے اندر مجمع لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو، لیکن آپس میں اتحاد نہیں ہے تو یقین جانیے آپ ناکام ہوں گے۔ آپ تھوڑے ہیں لیکن آپس میں اتحاد ہے، آپ بہت قلیل ہیں لیکن آپس کے دل جڑے ہوئے ہیں، تو قلیل کثرت پر غالب آ جائے گا اتحاد کی وجہ سے۔ اسی لیے اتحاد کو مضبوط بنائیں، جس طرح جمعیت کے بڑے حضرات نے اتحاد کی بات کہی، اسی طرح اور بھی لوگ آئیں اور آپس میں اتحاد پیدا کریں۔ اسلام تو اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ آپس میں اتحاد سے رہو، آپس میں انتشار مت پھیلاؤ، تفرقہ بازی مت کرو، آپس میں ایک رہو تو کام بنے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہمارے ذہن میں تھی، ہم نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جمعیت کو بھی اتحاد فرمائے اور ہمارے تبلیغ جماعت کے اندر بھی اتحاد فرمائے، ساری امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہماری ہمت افزائی کریں اور لائک اور شیئر کریں، اور جوائن کا بٹن آن ہو چکا ہے، وہاں پر کلک کر کے مہینے کی ممبرشپ ضرور حاصل کریں۔ اخیر میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی وہ ویڈیو، وہ بیان جو انہوں نے ممبئی کے آزاد میدان میں اتحاد کی بات کی، ایک چھوٹی سی کلپ آپ کے سامنے حاضر ہے، دیکھ لیجئے انہوں نے کس طرح اتحاد کی بات کہی، وہ دیکھ لیجئے۔ اور میں نے یہ کہا کہ آج یہ جلسہ جس میں مجھے بلایا گیا ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے اندر یہ اتحاد کی نشانی بھی بن جائے۔ وہ تو سارا مجمع کھڑا ہو گیا ایک دم، 2-3 منٹ تک نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہی ہوتا رہا۔ تو میں نے مولانا محمود صاحب سے کہا کہ میری اس تجویز کو آپ کے 100% لوگوں نے کس طرح اس کا استقبال کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جمعیت کے تمام ارکان جو جان الگ ہوں گے، سب یہ چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے، اتنے متحد ہونا چاہیے۔ خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے کہا کہ جب جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس کو تحریری طریقے پر دے دو۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا، لیکن ان کی طرف سے معذرت ہو گئی۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری طرف سے اس میں کوئی کوتاہی ہے۔ ہم تو آخری عمر ہے ہماری، 82 سال ہماری عمر ہو گئی، خدا جانے کس دن چاہیے حضرت بھائی کہہ دیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ بیٹھتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا، اٹھتے ہیں تو بیٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے، چلنا پھرنا سب مصیبت بن گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں
دل و جان سے کہ مستقبل کے اندر ایسی راہ ہو کہ جس میں اتحاد کی صورت آ جائے. ان کے سامنے کیا مشکلات ہیں ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم مشکلات کے سلسلے میں ان سے پوچھیں، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ میرا دامن پاک ہے بالکل. میں یہ بھی کہتا ہوں، میں نے یہ بات پرسوں کہی ہے کہ بھئی اگر یہ رکاوٹ ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ ہم صدر بنے، میرے بخدا کہتا ہوں تیار ہوں. آپ بنیے، جماعت کو ایک کر لیجیے. آپ مجھے نائب صدر بناتے، میں نائب صدر بن جاؤں گا.